والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. سورہ بقرہ آیت شروع کیا مشرکین مکہ اور دنیا بھر کے ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کا کسی بھی طرح سے عبادت اللہ کو نہیں مانتا اسے راتے اس کی توبیخ کی بھی نعمت اور تعجب کا بھی اظہار ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ کا ہونا اتنے مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت ہے. کوئی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے عقل پر تعجب ہے. کئی فتح شروعات اللہ نے اس طرح کی تم کیسے انکار کر سکتے ہو, کیسے کفر کر سکتے ہو. مشرکین مکہ کا جو کفر تھا وہ دوسروں سے الگ تھا. مشرکین مکہ جو تھے وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے, اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. یہ مانتے تھے اللہ ہے, یہ بھی مانتے تھے کہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا اور سب کچھ وہی کر رہا ہے, یہ سب وہ مانتے تھے. ان کا انکار یہ تھا کہ ایک آدمی مرنے کے بعد پھر اسے ایسے زندہ کیا جائے, یہ ہمارے سمجھ میں نہیں. ایک بڑے مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ میں ہتھیلی میں پرانی گھڑی تھی. کسی مرے ہوئے انسان کی جو ایک زمانہ گزر گیا اور وہ آگا کی جو بوسیدہ ہڈی ہے چھوڑنے سے جو ایک دم کیسے رہتے ہو, اسے کیسے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے, اس میں کیسے جان ڈالی جائے. یہ ان کا شرک, ان کا جو کفر مکے والا اللہ کو مانتے تھے. اسی کا جواب میں دیا گیا کیف تکفرون باللہ, تمہارے عقل پر تعجب ہے اور تمہاری بات نہایت غلط بھی ہے. یہ بھی بتانا تم جو نہیں مانتے ہو کہ کیسے اللہ قبر میں دوبارہ زندہ کرے گا یا آخرت میں جو انکار کرتے ہو یہ تو کیسے کر رہے ہو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, حالانکہ تم بھی تو مردہ تھے. مردہ دو معنوں میں آتا ہے. ہم زیادہ تر مردہ اسے کہتے ہیں جو مر گیا, جس کے اندر زندگی تھی پھر وہ مر گیا, اس کی موت ہو گئی, اسے مردہ کہتے ہیں. ایک دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں, گویا کہ وہ مردہ ہے. ایک آدمی پیدا ہونے سے پہلے اس کا کوئی نام نہیں ہے. عرب میں کوئی آدمی بہت اچھا نام ہو گیا, پھر لوگ اس طرح اسے بھول لے کے گویا کہ ٹیگ ہو گیا, اس طرح بولا ہے. لیکن کسی کا نام و نشان نہ رہے, کسی کا تذکرہ نہ ہو, کسی کو کوئی یاد نہ کرے, یہ بھی مردہ ہونے کی علامت. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ بن کر اس میں روح پھونکنے سے پہلے جو تمہاری حالت ہے, تم اپنے اپنے ابا جان باپ کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں موجود تھے. نطفہ گویا کہ مردے کی طرح سے اس کو کوئی جان ہوتی نہیں, کچھ نہیں ہوتا, پانی کا ایک قطرہ ہے. اور ہم سب اس بات کو مانتے ہیں اسی ایک قطرے سے پھر وہ جب ناکے رحم میں داخل ہوا تو اللہ نے ایک
جسم دیا اور اس میں روح ہوگی، بے جان سے مردے میں جان ڈال دیا تھا، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس ہستی کا، اس اللہ کا جو تم میں سے ہر ایک کو ایک زندگی دیے؟ تمہارا نام اور نشان نہیں تھا، پہلے تم کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں ایک زندگی دی، فَأَحْيَاكُمْ، حیات یعنی حیات کے مقابلے میں موت ہے نا، تمہیں اللہ نے اس دنیا میں حیات دی، اس کا مطلب ہے کہ تم پہلے کچھ نہیں تھے، ڈیڈ تھے، اصل میں ڈیڈ نہیں، پیدا ہو کر مرا نہیں ہوئے، کچھ نام و نشان نہیں تھا، کچھ نہ ہونے کو بھی عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مردہ بولتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے جب دعا مانگی کہ مجھے ایک بیٹا دے، اور فرشتے آ گئے خوشخبری دینے کے لیے کہ تمہیں اللہ یحییٰ بیٹا دے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتایا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہی کہا کہ مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، اب اس ایج میں، اس حال میں مجھے بچہ کیسے ہو؟ میری بیوی بھی بوڑھی ہے، لیکن عمر کے اس اسٹیج میں ہے کہ جہاں سے بچے کی کوئی امید نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہ تمہیں بچہ ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا، تو اللہ نے جواب میں یہ فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا نا، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، پیدا ہونے سے پہلے تو تم بھی کچھ نہیں تھے، آپ کچھ نہیں تھے، آپ کو پیدا کیا اور آپ ابھی موجود ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے ان کو وہی کہا وَلَمْ تَكُ شَيْئًا کہا۔ زکریا علیہ السلام کو جب اللہ نے سمجھایا اپنی قدرت، تو وہاں یہ نہیں کہا کہ تم مردہ تھے تم کو میں نے زندہ کیا، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام تو نبی ہیں، وہ تو مانتے ہیں کہ موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے، قیامت ہے، برزخ ہے، ان سب کا ایمان ہے، ان کو وہ سب بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس موقع پر جب اللہ نے سورہ بقرہ میں مشرکین کو توبیخ دی، ان کو ڈانٹتے ہوئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، چونکہ یہ لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے انکاری تھے، نہیں مانتے تھے، مناسبت سے اللہ نے وہی لفظ لایا، ارے بعد میں موت کے بعد کا تو انکار کرتے، تو پہلے مردہ تھے نا، تمہارے مردہ جسموں میں اللہ نے جان ڈال دی، روح پھونک کر کے زندہ کیا، یہ تو تم سب جانتے ہو نا، ایک بار ایک مردے کو اللہ نے زندہ کیا تو دوسری بار اسی مردے کو زندہ کرنے میں بہت سی پریشانی، پہلی بار کسی مردے کو زندہ کرنا، کسی بے جان چیز میں جان ڈالنا محنت کا کام ہے، اور تم سب اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہو، تم کو معلوم ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں عمل ٹھہرنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کیا تھا؟ کوئی نام نہیں، کچھ نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، کوئی زندگی، کچھ نہیں، ہم تو ڈیڈ تھے، مردے کی طرح سے تھے، ہم میں سے ہر ایک کو ماں کی پیٹ میں اللہ نے ایک زندگی دی، مردہ جسم میں جب وہ تیار ہو رہا تھا، نطفے سے پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر 120 دن کے عرصے میں بچہ تیار ہوا، ابھی بھی وہ ڈیڈ ہے، اس کے اندر کوئی زندگی نہیں، حیات نہیں، اللہ نے پھر فرشتے کو بھیج کر روح اس کے اندر منتقل کی، فرشتے روح سے اس میں روح آ گئی کہ وہ زندہ جامع انسان بن گئے، مردے میں زندگی آ گئی، یہ تم سب کا ایکسپیرینس ہے۔ پھر اسی طرح پانی میں کچھ چیز تیار کر کے اللہ اس میں جان ڈال سکتا ہے، تو ہڈیوں میں اور جسم کے بچے ہوئے اعضاء کے اندر جو بھی خلیات جسم میں مٹی میں مل گئے ہیں، ان میں سے پھر دوبارہ اس کو زندہ کر کے روح ڈالنے میں اسے کیا مشکل ہے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کی بات کی قدرت ہے، جو تم نہیں سمجھ رہے ہو اور اس کو نہیں مانتے ہو، یہ
تمہارا کفر ہے، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کئی فتکفرون باللہ، اللہ نے یہ بات سمجھائی۔ ہر ایک کا کفر الگ ہوتا ہے، مکے والوں کا یہ کفر تھا، آج ہمارا کیا کفر ہے؟ آج ہم نماز چھوڑتے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ کہا کہ نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کو کفر کہا گیا، یہ ہمارا کفر ہے۔ کتنے احادیث کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ نماز کے چھوڑنے پر کیا عذاب ہے۔ ایک مسلمان نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اسے ڈر بھی نہیں، اللہ اسے سزا دے سکتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو سکتی ہے، ڈر بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکاری ہے اللہ کی قدرت کا، اللہ کی جزا کا، وہ انکاری ہے، وہ بھی کفر کر رہا ہے۔ ہر ایک کو اس آیت کے اندر وارننگ دی گئی۔ توبیخ کہتے ہیں مندرجہ، اردو میں جیسے بولتے ہیں کئی فتکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ انکار کرنا تمہارے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے، اس میں تمہیں بڑی مصیبتوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ حالانکہ تمہارا حال یہ ہے، کنتم امواتا، پہلے کچھ نہیں تھے، اللہ نے زندگی دی، فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر دنیا میں جب تمہاری عمر پوری ہو جائے گی پھر تمہیں اللہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ دوبارہ قبر میں اٹھائے گا، زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دے گی۔ یہ آیت اللہ کے وجود کی سب سے بڑی ہے۔ آج کل جو بہت سا میڈیا میں بہت اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے، آج سے 20-25 سال بلکہ 30 سال سے پہلے ایک ایمان والے ایک ساتھی نے حضرت احمد دیدار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا کہ میرا ایک غیر مسلم ساتھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے وجود کی ایک اچھی دلیل دو تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے اسے بہت کچھ سمجھایا حدیث قرآن، تو میں اسے کیا بتاؤں کہ وہ میری بات مان لے۔ تو احمد دیدار نے کہا کہ ہر آدمی کو سمجھانے کے لیے پہلے اسے دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا لیول کیا ہے، اس کے ایجوکیشن کا، اس کے دماغ کا، اس کے عقل کا کیا لیول ہے، اس کے حساب سے بات کرنا ہے۔ ہر ایک کو سب کو کامن ایک ہی بات بتانے سے نہیں ہوگا کام۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے کسی کو بھی سمجھانے کے لیے ایک کام یہ آیت ہے جو اللہ کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، تم موجود ہو نا، تم ایسے جیوی ہو، ایسی مخلوق ہو جو دوسرے پر ڈپینڈ ہے، تمہاری ہر ضرورت کوئی اور پورا کر رہا ہے۔ اگر تم موجود ہو، تم زندہ ہو اور تم مانتے ہو ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں تو میں تو ہوں، کوئی انکار کرے گا میں نہیں ہوں، کوئی بول سکتا ہے۔ جس طرح تمہارا ہونا ایک دم حق ہے، صحیح ہے، اسی طرح جو تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، جو تمہیں اس دنیا میں لایا، زندگی دی، اس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ وہ نہیں ہے تو تم کیسے آ سکتے؟ یہ بات آج سے بہت سال پہلے، اور قرآن میں تو یہ 1400 سال پہلے۔ آج کل جو آرگومنٹ ہم سنتے ہیں وہ نئی بات ہے، سب کچھ قرآن میں ہے۔ آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ عطا فرمائے اور اس کے ہونے کا یقین اور اس کے ہر فرمان جو بھی اس کا حکم ہے